مس پناہ، کیا حرکت ہے یہ؟ پروفیسر احان خان کی گرجتی ہوئی آواز پوری کلاس میں گونجی تو پناہ کے ہاتھ میں پکڑا فون وہیں رک گیا۔ چند سیکنڈ پہلے تک جو لڑکی اپنی دوست کے ساتھ میسیجز میں مصروف تھی، اب بڑی بڑی آنکھیں اٹھائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سر، وہ گھبرا کر بولی اور جلدی سے فون میز کے نیچے رکھنے لگی۔ فون میز پر رکھیں ابھی، احان نے سخت لہجے میں کہا تو پناہ نے فوراً فون میز پر رکھ دیا۔ سب کی نظریں اب پناہ اور احان کے درمیان چلنے والی اس جنگ پر تھیں۔ پناہ نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی، پھر بہت معصومیت سے احان کو دیکھا۔ وہ اصل میں سر میں بس کیا؟ احان نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ پناہ نے ہونٹ بھینجے اور اپنی نظریں کتاب پر جما دی۔ سر، وہ جو تھوڑی سی چیٹنگ کر رہی تھی، پناہ نے بہت آہستہ آواز میں اعتراف کیا۔ چیٹنگ؟ احان نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دہرایا اور اس کی بھویں مزید تن گئیں۔ جی، پناہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ کس سے؟ احان کا سوال سیدھا تھا مگر پناہ کے لیے وہ سوال کسی بم سے کم نہیں تھا۔ پناہ نے ایک لمحے کو سوچا کہ سچ بتا دے، مگر پھر اسے اپنی دوست کی قسم یاد آ گئی۔ سر، وہ میری دوست ہے۔ احان نے چند سیکنڈز تک اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے اس کے جواب کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے میز پر پڑی کتاب اٹھائی اور اسے پلٹتے ہوئے کہا کہ اگر دوست سے بات کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کلاس کی بجائے گھر بیٹھ کر بات کریں۔ پناہ نے فوراً گردن اٹھائی۔ سر، میں نے صرف 2 منٹ بات کی ہے۔ 2 منٹ؟ احان نے خشک لہجے میں کہا اور کتاب بند کر دی۔ آپ کو معلوم ہے 2 منٹ میں کتنا لیکچر مس ہو سکتا ہے؟ پناہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ نہیں سر۔ پوری کلاس میں ہنسی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ احان نے ایک نظر سب پر ڈالی تو ہنسی فوراً خاموشی میں بدل گئی۔ پناہ نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے ہونٹ اندر کی طرف دبا لیے۔ مس پناہ، احان نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو پناہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی سر۔ آپ کو کل کا ٹاپک آتا ہے؟ جی سر، پناہ نے فوراً جواب دیا۔ سنانا شروع کریں۔ پناہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ سر، میرے شوہر نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کل۔ یہ جملہ اتنی معصومیت سے ادا ہوا کہ پوری کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ احان کے ہاتھ میں پکڑا مار کر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسی کیفیت آئی جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ اس نے ابھی کیا سنا ہے۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ پناہ نے بڑی سادگی سے اپنا جواب دہرایا۔ میرے شوہر نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کل۔ احان نے اسے گھورا اور پھر بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ اچھا، تو آپ کے شوہر نے آپ کو پڑھنے نہیں دیا؟ جی سر، پناہ نے فوراً سر ہلایا۔ اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ پناہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ سر، وہ میرے شوہر ہیں، ان کو کیا کہتی؟ جان بوجھ کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتے وہ دوہری ہوئی۔ کلاس میں بیٹھے چند لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسی روکنے لگے۔ احان کی نظر ان پر پڑی تو سب نے فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ احان نے دوبارہ پناہ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ گیٹ آؤٹ۔ پناہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی؟ گیٹ آؤٹ، احان نے اس بار پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اپنے شوہر کے پاس جائیں آپ۔ پوری کلاس بالکل خاموش تھی۔ پناہ نے چند سیکنڈز تک اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی کتاب اٹھائی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کھڑی ہوئی اور جاتے ہوئے احان کو ایسی شکوہ بھری نظر سے دیکھا جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ احان نے اس کی نظروں سے نظریں چرا لیں۔ پناہ دروازے تک پہنچی، پھر اچانک پلٹ کر اسے دیکھا۔ احان نے بھی بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ پناہ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کلاس میں چند لمحوں تک خاموش رہی۔ پھر احان نے اپنی گھڑی دیکھی اور بہت نارمل انداز میں لیکچر شروع کر دیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میرے شوہر نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کل۔ تقریباً 40 منٹ بعد کلاس ختم ہوئی تو تمام طلبہ باہر نکلنے لگے۔ احان نے کتابیں بند کی اور اپنی چیزیں اٹھا لیں۔ وہ کلاس سے باہر نکلا تو راہداری میں دور کھڑی پناہ نظر آ گئی۔ پناہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور بازو سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ احان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جان بوجھ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سر، پناہ نے فوراً اسے آواز دی۔ احان رکا نہیں۔ سر احان،
اس بار پناہ کی آواز میں غصہ بھی تھا اور شکوہ بھی۔ احان رک گیا مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے مس پناہ؟ اس نے بے حد پروفیشنل لہجے میں پوچھا۔ آپ نے مجھے کلاس سے نکالا۔ پناہ نے فوراً شکایت کی۔ جی، احان نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کلاس میں چیٹنگ کر رہی تھی۔ اتنی بھی کوئی بات نہیں تھی ویسے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ یہاں آنے کا مقصد؟ آپ نے خود کہا تھا اپنے شوہر کے پاس جائیں۔ پناہ نے فوراً جواب دیا۔ احان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو؟ پناہ نے بہت معصوم انداز میں کہا۔ تو میں آ گئی ہوں۔ احان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ آپ میرے آفس میں کیوں آئی ہیں؟ پناہ نے فوراً جواب دیا۔ کیونکہ آپ نے کہا تھا اپنے شوہر کے پاس جائیں۔ احان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ یہ لڑکی واقعی اس کی برداشت کا امتحان لینے آئی تھی۔ پناہ، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جی سر۔ آفس میں آئے۔ پناہ کے چہرے پر فوراً فتح والی مسکراہٹ آ گئی اور اس کے پیچھے آفس کی طرف چل پڑی۔ احان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ پناہ بھی فوراً اندر آ گئی۔ احان نے دروازہ بند کیا تو پناہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ دیے۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا کیوں؟ احان نے میز کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم نے کلاس میں فون استعمال کیا۔ پناہ نے فوراً منہ بنایا۔ اچھا، تو شوہر صاحب کو صرف فون نظر آیا۔ احان کی آنکھوں میں شرارت کی ایک ہلکی سی چمک آئی۔ شوہر صاحب، وہ آہستہ سے بولا۔ پناہ نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی شوہر صاحب، وہ بھی جان بوجھ کر زیادہ معصوم بن گئی۔ احان نے اپنا سر جھٹکا اور مسکراہٹ چھپانے کے لیے میز کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے اگر کسی نے سن لیا کہ تم مجھے شوہر کہہ رہی ہو تو کیا؟ پناہ نے فوراً پوچھا۔ ہماری پوری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پناہ نے ہنسنے کی کوشش روکی۔ ہماری عزت یا آپ کے پروفیسر والی عزت؟ احان نے اسے گھورا۔ دونوں، پناہ نے فوراً جواب دیا۔ احان نے ایک لمحے میں اپنی سنجیدگی واپس چہرے پر سجائی۔ تمہیں کلاس میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ پناہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سے؟ جی، پناہ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ احان نے بھویں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، پناہ نے اتنے سادہ انداز میں کہا کہ احان کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ پناہ کے قریب آیا۔ پناہ کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ احان اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا، پھر جھک کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ پڑھائی کیوں نہیں کی کل؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ پناہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آپ کی وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ جی، پناہ نے ہلکی سی شکایت کے ساتھ کہا۔ آپ رات کو خود کہہ رہے تھے کہ فلم دیکھتے ہیں، پھر آپ نے 3 فلمیں لگا دیں۔ احان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تم نے منع نہیں کیا؟ پناہ نے فوراً اسے گھورا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو منع کیسے کرتی؟ احان نے ہنسنے سے خود کو روکا۔ پھر تم صبح پڑھ لیتی۔ پناہ نے منہ پھلا لیا۔ صبح اپنے سے خود جگایا ہی نہیں۔ احان بے اختیار ہنس دیا اور پناہ نے اسے گھورا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ تم اپنی ہر غلطی کا الزام میرے سر ڈال رہی ہو۔ پناہ نے فوراً جواب دیا۔ کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں۔ احان نے سر ہلایا اور کتاب واپس میز پر رکھ دی۔ اچھا، اب میں آ ہی گئی ہوں تو پڑھا بھی دیں مجھے کچھ۔ وہ چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ اچھا بتاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ پناہ نے فوراً کتاب پکڑتے ہوئے کھولی۔ یہ والا ٹاپک سمجھ نہیں آیا۔ احان نے کتاب کی طرف دیکھا، پھر پناہ کی طرف۔ بیٹھو۔ پناہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ احان اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور اسے سمجھانے لگا۔ چند منٹ بعد پناہ پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ احان نے محسوس کیا تو اس کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ یہی تو چاہتا ہوں میں کہ تم پڑھائی پر دھیان دو۔ پناہ نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ پھر کلاس میں مجھے اتنا ڈانٹا نہ کریں۔ احان نے فوراً جواب دیا۔ کلاس میں تم میری طالبہ ہو، پناہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور گھر میں؟ احان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پناہ نے قلم گھماتے ہوئے کہا، گھر میں آپ میرے شوہر ہیں۔ احان کی آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ اور اگر تم نے دوبارہ کلاس میں چیٹنگ کی تو؟ پناہ نے فوراً پوچھا۔ پھر واقعی گیٹ آؤٹ۔ پناہ نے منہ بنایا۔ اب بہت برے ہیں، احان نے مسکرا کر کہا، اور تم بہت شرارتی ہو۔ پناہ نے فوراً کتاب بند کر دی۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں۔ احان نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ اپنے شوہر کے پاس۔
پناہ نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ احان چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ پناہ بھی ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے احان نے اسے آواز دی، پناہ۔ وہ رک گئی، پلٹ کر دیکھا، احان کا چہرہ اب سنجیدہ تھا۔ دوبارہ کلاس میں ایسی حرکت نہیں کرنی۔ پناہ نے فوراً سر ہلایا، اوکے سر۔ احان نے اسے دیکھا۔ سر، پناہ نے مسکرا کر کہا، کیا؟ آپ بہت اچھے پروفیسر ہیں۔ احان کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، اور تم بہت اچھی طالبہ ہو۔ پناہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی احان اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر اس نے اپنے فون کی اسکرین دیکھی جہاں پناہ کا ایک نیا میسج موجود تھا۔ احان نے میسج کھولا تو اس کا میسج منہ چڑھا رہا تھا، ویسے سر، آپ نے آج پوری کلاس کے سامنے میرے شوہر کو بدنام کر دیا۔ احان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً جواب لکھا، اپنے شوہر کو کہو کل سے تمہیں پڑھنے دے۔ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، وہ مانے گا نہیں۔ احان نے مسکراتے ہوئے لکھا، کیوں؟ جواب فوراً آیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ احان نے فون میز پر رکھا اور پھر اسے احساس ہوا کہ یونیورسٹی کی سب سے بڑی مشکل پڑھانا نہیں بلکہ اپنی بیوی سے محبت چھپانا ہے۔ مس پناہ، آپ پھر فون استعمال کر رہی ہیں؟ احان کی آواز سنتے ہی پناہ کے ہاتھ میں پکڑا فون ایک دم رک گیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں تو احان کلاس کے دروازے کے پاس کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ پناہ نے فوراً فون کتاب کے نیچے چھپا دیا۔ سر، میں فون استعمال نہیں کر رہی تھی۔ احان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا، تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پناہ نے نیچے دیکھا، پھر فوراً جواب دیا، قلم۔ پوری کلاس میں ہنسی پھیل گئی۔ احان نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ مس پناہ؟ جی سر۔ فون باہر نکالیں۔ پناہ نے بہت آہستہ سے فون میز پر رکھ دیا۔ احان اس کے قریب آیا اور فون اٹھا لیا۔ آپ نے کل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کلاس میں فون استعمال نہیں کریں گی۔ پناہ نے فوراً جواب دیا، کیا تھا۔ پھر آج دوبارہ کیوں؟ پناہ نے معصومیت سے کہا، سر، بس ایک ضروری میسج تھا۔ کس کا؟ احان نے فوراً پوچھا۔ پناہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بہت آہستہ سے کہا، میرے شوہر کا۔ کلاس میں ایک بار پھر ہنسی کی آواز گونجی۔ احان نے پوری کلاس کو دیکھا تو سب خاموش ہو گئے۔ اچھا، آپ کے شوہر کا میسج اتنا ضروری تھا؟ جی سر، بہت ضروری تھا۔ کیا لکھا تھا؟ پناہ نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں نے ناشتہ کیا یا نہیں۔ احان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور آپ جواب دیا، جی سر۔ کیا جواب دیا؟ پناہ نے شرمندگی سے کہا، نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کلاس میں آگے تھے۔ احان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا۔ وہ اپنی کلاس کے ساتھ یوں ہی فری تھا جب ہی ان کی بے معنی گفتگو بھی کسی کو عجیب نہ لگی۔ وہ اسے صرف فن سمجھ رہے تھے، اصل بات سے ناواقف لوگ۔ فون مجھے دیں۔ پناہ نے فوراً فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سر پلیز۔ احان نے فون پیچھے کر لیا۔ نہیں، آج پورا لیکچر فون میرے پاس رہے گا۔ پناہ نے فوراً منہ بنا لیا، لیکن سر۔ کوئی لیکن نہیں، احان نے سخت لہجے میں کہا اور فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پناہ نے اسے گھورا، پھر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ احان نے بورڈ کی طرف رخ کیا اور لیکچر شروع کر دیا۔ چند منٹ تک سب ٹھیک رہا، مگر پناہ بار بار احان کی جیب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احان نے ایک بار مڑ کر اسے دیکھا تو وہ فوراً کتاب میں نظریں گاڑ گئی۔ پناہ؟ جی سر۔ لیکچر سنیں۔ جی سر۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ احان نے سر ہلایا اور دوبارہ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پناہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی مس پناہ، ایک سوال ہے، پوچھیں؟ اگر کسی کے شوہر کو اس کی بیوی کا میسج دیکھنے کی عادت ہو تو کیا کرے؟ احان کے ہاتھ میں پکڑا مار کر رک گیا۔ پوری کلاس ایک بار پھر پناہ کی طرف دیکھنے لگی۔ احان نے گہری سانس لی۔ مس پناہ؟ جی سر۔ سوال پڑھائی سے متعلق کریں۔ پناہ نے فوراً سر ہلایا۔ پھر سے سوال پوچھیں؟ اگر شوہر فون واپس نہ کرے تو بیوی کیا کرے؟ احان نے اسے گھورا۔ خاموشی سے لیکچر سنیں۔ پناہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جی سر۔ احان نے لیکچر جاری رکھا، مگر اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو سب طلبہ باہر جانے لگے۔ پناہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ احان نے کتابیں سمیٹی اور پھر اسے دیکھا۔ آپ نہیں جا رہی؟ پناہ نے فوراً کہا۔ میرا فون؟ احان نے اپنی جیب سے فون نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ لیجئے۔
پناہ نے فون اٹھایا اور فوراً چیک کیا، کوئی میسج تو نہیں پڑھا؟ احان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے تھا، پناہ نے معصومیت سے کہا۔ احان اس کے قریب آیا۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ پناہ نے فوراً جواب دیا۔ بھروسہ ہے، پھر بس آپ پروفیسر ہیں تو پروفیسرز بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ احان ہنس پڑا۔ اچھا اب جاؤ۔ پناہ نے فون بیگ میں رکھا اور دروازے کی طرف چل دی، پھر اچانک رک گئی۔ سر؟ احان نے اسے دیکھا۔ جی؟ آج آپ گھر کب آئیں گے؟ احان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تقریباً 7 بجے۔ پناہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ پناہ باہر نکل گئی۔ احان نے اسے جاتے دیکھا، پھر اپنی میز پر پڑی کتاب اٹھا لی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو پناہ کا میسج تھا۔ آج جلدی آنا ہے۔ احان نے جواب لکھا۔ کیوں؟ جواب آیا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ احان نے فوراً لکھا، کیسا سرپرائز؟ پناہ نے جواب دیا، بتا دیا تو سرپرائز کیسے رہے گا؟ احان مسکرا دیا۔ شام کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے احان نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں ایک نیا مسئلہ لے کر آنے والا ہے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، پناہ بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آپ آ گئے؟ احان نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں۔ پناہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ آج اتنی خوش کیوں ہو؟ احان نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ سرپرائز ہے، پناہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احان نے جوتے اتارے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مختلف ڈشز رکھی تھیں۔ احان رک گیا۔ یہ سب تم نے بنایا؟ پناہ نے فخر سے سر ہلایا۔ جی۔ کیوں؟ آج آپ نے میری اتنی مدد کی تھی نا ٹیسٹ میں، اس دن کے لیے۔ احان نے اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی کچھ دن پہلے اور آج فون ضبط کیا تھا۔ اصولاً تو تمہیں کٹکٹا کر لینا چاہیے تھا، وہ غیر سنجیدہ تھا۔ پناہ نے فوراً کہا، تازی باتیں میں بھول جاتی ہوں۔ احان ہنس پڑا، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پناہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ کھائیں؟ احان نے پہلا نوالا لیا اور چند لمحے خاموش رہا۔ پناہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ واقعی؟ احان نے سر ہلایا۔ پناہ کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ میں نے خود بنایا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ کیونکہ نمک تھوڑا زیادہ ہے۔ پناہ کا منہ کھل گیا۔ آپ نے کہا تھا اچھا ہے۔ اچھا ہے مگر نمک زیادہ ہے۔ پناہ نے فوراً چمچ رکھ دیا۔ پھر خود کھائیں۔ احان نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو۔ پناہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ احان نے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ پناہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ احان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ پناہ نے نظریں جھکا لی، پھر بہت آہستہ سے بولی، آپ خوش ہیں میرے ساتھ؟ احان کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پناہ کو دیکھا۔ یہ سوال کیوں؟ بس ایسے ہی۔ پناہ نے کندھے اچکائے۔ احان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت خوش ہوں۔ پناہ نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ سچ؟ احان نے سر ہلایا۔ اتنا کہ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ پناہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احان کا فون بج اٹھا۔ احان نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر اپنے والد کا نام دیکھ کر اس کے چہرے کی ساری خوشی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ جی ابو۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے احان کو خاموش کر دیا۔ کیا؟ وہ کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پناہ نے فوراً اسے دیکھا۔ آپ کہاں ہیں؟ احان کی آواز بدل چکی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ فون بند ہوا تو پناہ نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ احان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ پناہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احان نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو نے گھر بلایا ہے ابھی۔ جی؟ کیوں؟ احان خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، شاید انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ چل گیا ہے۔ پناہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہمارے بارے میں؟ احان نے سر ہلا دیا۔ پناہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لیکن کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ احان نے اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ اگر اس کے والد کو واقعی ان کی شادی کا پتہ چل گیا تھا تو اب ان کی چھوٹی سی دنیا شاید زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہنے والی تھی۔ پناہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ احان، وہ رک گیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ احان نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا، جسے وہ ہمیشہ اپنی شرارتوں کے پیچھے چھپا دیتی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔
اس نے بہت یقین سے کہا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ آپ چلے جائیں گے؟ وہ سسکی۔ پناہ، میں نے کہا ہے کہیں نہیں جا رہا۔ ایحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے یقین دلایا تو پناہ نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں، پناہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ایحان نے نظریں چرا لیں۔ میں ڈرا نہیں ہوں۔ پھر آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو؟ ایحان نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ ابو نے تمہیں نہیں بلکہ مجھے بلایا ہے، پناہ نے فوراً پوچھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایحان نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر پناہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ کیا جانتے ہیں۔ پناہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، اگر انہیں ہماری شادی کا پتہ چل گیا تو؟ ایحان نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو میں انہیں بتا دوں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ پناہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کو یقین ہے وہ آپ کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں گے؟ ایحان نے فوراً کہا، مجھے اپنی بیوی کے بارے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پناہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پھر آپ جائیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ایحان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بہت نرم لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکا۔ دروازہ اندر سے لاک کر لینا اور کسی کے لیے مت کھولنا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ جلدی آؤں گا، وعدہ۔ ایحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وعدہ۔ پناہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایحان نے اس کا ہاتھ دبایا پھر گھر سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی پناہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر وہ شرارت نہیں تھی جو عام طور پر ایحان کے سامنے ہوتی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ ان کی چھوٹی سی دنیا واقعی کسی خطرے میں ہے۔ ایحان گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے والد کی آواز گونج رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ایحان نے گاڑی روکی اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے ہال میں موجود ملازم سے پوچھا۔ صاحب اسٹڈی روم میں ہیں۔ ایحان بغیر کچھ کہے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو اس کے والد کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے میز پر کچھ کاغذات رکھے تھے۔ آپ نے بلایا تھا؟ ایحان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو، اس کے والد نے بغیر اسے دیکھے کہا۔ ایحان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر اس کے والد نے ایک تصویر میز پر اس کی طرف سرکا دی۔ ایحان کی نظر تصویر پر پڑی تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ تصویر میں ایحان اور پناہ یونیورسٹی کے باہر ایک ساتھ کھڑے تھے۔ پناہ مسکرا رہی تھی اور ایحان اس کے ہاتھ سے کتابیں لے رہا تھا۔ یہ صرف ایک تصویر ہے۔ ایحان نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ صرف تصویر؟ اس کے والد نے غصے سے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اتنا بے خبر ہوں کہ اپنے بیٹے کی حرکتیں نہیں سمجھ سکتا؟ ایحان خاموش رہا۔ تم اس لڑکی کو کب سے جانتے ہو؟ ایحان نے سیدھا جواب دیا، کافی عرصے سے۔ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس کے والد نے میز پر ہاتھ مارا۔ ایحان، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ جی، میں جانتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے اس لڑکی کا خاندان ہمارے خاندان کے لیے کیا ہے؟ جی، ایحان نے دوبارہ کہا۔ پھر بھی تم اس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ ایحان نے گہری سانس لی۔ ابو، وہ صرف میری طالبہ نہیں ہے۔ اس کے والد نے تیزی سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا ہے؟ ایحان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بہت واضح لہجے میں کہا، وہ میری بیوی ہے۔ کمرے میں اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایحان کے والد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ ایحان نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ پناہ میری بیوی ہے۔ کب ہوئی یہ شادی؟ کچھ عرصہ پہلے۔ تم نے ہم سب سے چھپا کر شادی کی؟ جی۔ ایحان کے والد اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کا سوچا بھی نہیں؟ ایحان نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں نے بہت سوچا تھا ابو، مگر میں مزید سوچتا تو جان سے چلا جاتا۔ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے والد نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے اس کے خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایحان نے فوراً جواب دیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پناہ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس سب کی ذمہ دار نہیں ہے۔ تم جذبات میں آ کر اپنی پوری زندگی خراب کر رہے ہو۔ ایحان نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر کسی کے ساتھ زندگی گزارنا زندگی خراب کرنا ہے تو پھر ہاں، میں جذباتی ہوں۔ اس کے والد نے کچھ کہنا چاہا مگر ایحان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں ابو، لیکن پناہ کو چھوڑنے کے لیے آپ کا حکم نہیں مان سکتا۔ اس کے والد نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بہت سرد لہجے میں کہا،
اگر تم نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تو تمہیں اس گھر سے اپنا رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ احان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اپنی غلطی درست کر لو۔ احان نے نظریں جھکا کر چند لمحے سوچا، پھر دوبارہ اپنے والد کو دیکھا۔ میں پناہ کو غلطی نہیں سمجھتا، وہ میری بیوی ہے اور میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر آج سے تم ہمارے لیے کچھ نہیں، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ احان چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس نے اپنی آنکھوں میں کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر یہی آپ کا فیصلہ ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احان، اس کے والد نے آخری بار اسے آواز دی۔ وہ رک گیا مگر مڑا نہیں۔ واپس آؤ گے تو اس لڑکی کے بغیر آنا۔ احان نے آنکھیں بند کی اور پھر بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں واپس آؤں گا تو اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پناہ گھر میں صوفے پر بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات ہونے والی تھی مگر احان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور کال کی۔ فون بند تھا۔ پناہ کا دل ڈوب گیا۔ اس نے دوبارہ کال کی مگر جواب نہیں آیا۔ احان اب کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار خود سے کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پناہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے احان کی بات یاد کی کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ پناہ نے فون اٹھایا اور احان کو دوبارہ کال کی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے ایک مردانہ آواز آئی، پناہ بیٹا دروازہ کھولو۔ پناہ کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ یہ آواز اس نے پہلے بھی سنی تھی، احان کے والد کی آواز۔ پناہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دوبارہ دروازہ بجا۔ پناہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پناہ نے ہمت کر کے پوچھا، احان کہاں ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی، اسی کی تو بات کرنے آیا ہوں۔ پناہ نے فوراً دروازے سے فاصلے پر ہوتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہے؟ احان اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جواب آیا۔ پناہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ پناہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، احان مجھے نہیں چھوڑے گا۔ باہر مکمل خاموشی ہو گئی۔ اسی لمحے پناہ کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر احان کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ احان؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر احان کی تھکی ہوئی آواز آئی، پناہ دروازہ مت کھولنا۔ پناہ نے فوراً پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ میں آ رہا ہوں۔ لیکن ابو یہاں ہیں۔ میں جانتا ہوں۔ پناہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے انہیں کیا کہا ہے؟ احان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، سب کچھ۔ پناہ کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا سب کچھ؟ احان کی آواز میں اطمینان تھا جو پناہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ پناہ نے آنکھیں بند کر لی اور پھر احان نے وہ بات کہی جس نے اس کے دل میں موجود ہر خوف کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ میں ان سے اپنا رشتہ ختم کر دوں۔ پناہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احان، اس نے ٹوٹی آواز میں پکارا، میں آ رہا ہوں، بس میرا انتظار کرو۔ کال ختم ہوئی تو پناہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ پناہ نے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا تو باہر کھڑے احان کے والد نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، دروازہ کھولو پناہ۔ ان کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی مگر اس میں ایسی سنجیدگی ضرور تھی جس نے پناہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ احان نے کہا ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ پناہ نے فوراً جواب دیا تو باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ احان نے تمہیں مجھ سے ڈرنے کو نہیں کہا۔ ان کی آواز میں ہلکی سی نرمی آئی تو پناہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے دروازے کے قریب گئی۔ آپ مجھے کچھ کریں گے تو نہیں؟ پناہ نے بہت معصوم انداز میں پوچھا تو باہر کھڑے شخص کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اپنی بہو کہہ کر بات ہی نہ کرتا۔ یہ سن کر پناہ کی انگلیاں دروازے کے لاک پر رک گئیں۔ آپ نے مجھے بہو کہا؟ پناہ نے بے اختیار پوچھا۔ احان نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا ہے تو میرے لیے تم کیا ہو؟ ان کے لہجے میں غصے کے بجائے تھکن تھی۔ پناہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے احان کے والد کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر سختی نہیں تھی جس کا پناہ نے تصور کیا تھا۔ السلام علیکم۔ پناہ نے گھبرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا اور چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ پناہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ تم بالکل ویسی نہیں ہو جیسی مجھے بتایا گیا تھا۔
انہوں نے اچانک کہا تو پناہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ وہ گھبرا کر پوچھ بیٹھی۔ کہ تم آہان کو ہم سے دور کر رہی ہو۔ پناہ کی آنکھوں میں فوراً نمی آ گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ مجھے اب لگ رہا ہے، آہان کے والد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے خاندان کا نام ہمارے گھر میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ پناہ نے سر ہلا دیا۔ آہان نے کبھی مجھے پوری بات نہیں بتائی۔ اس کے جواب پر وہ چند لمحے خاموش رہے، کیونکہ وہ تمہیں اس دشمنی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ پناہ نے الجھن سے پوچھا، کون سی دشمنی؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے اسے دیکھا اور کہا، تم اندر آؤ۔ پناہ ایک طرف ہو گئے اور وہ اندر آ گئے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ارد گرد دیکھا۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ میز پر پناہ کی کتابیں رکھی تھیں اور ایک طرف آہان کا لیپ ٹاپ موجود تھا۔ آہان تمہارے ساتھ یہاں رہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، پناہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ اور تم دونوں نے یہ سب مجھ سے چھپا رکھا تھا؟ پناہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ہمیں ڈر تھا۔ کس بات کا؟ آپ ہمیں الگ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت آئی۔ میں نے آہان کو کبھی کسی کے لیے اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ پناہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جب سے تمہاری زندگی میں آیا ہے بدل گیا ہے۔ پناہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بہت غصے والا ہے، وہ اختیار بولی، لیکن میرے لیے اچھا ہے۔ آہان کے والد نے اسے دیکھا۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ پناہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بھی بہت چاہتی ہوں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور آہان اندر داخل ہوا۔ ابو؟ آہان کی آواز سنتے ہی پناہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہان نے پہلے اپنے والد کو دیکھا، پھر پناہ کو۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بیوی سے ملنے آیا تھا۔ آہان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس کی نظر پناہ پر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ پناہ نے فوراً سر ہلایا۔ جی۔ آہان تیزی سے اس کے پاس آیا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پناہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ آہان نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بھی ختم نہیں ہوا، اس کے والد نے سنجیدگی سے کہا۔ آہان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ مجھے کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ آہان خاموش رہا۔ میں تمہیں روکنے نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی آہان کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ پھر؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کیوں کی؟ آہان نے پناہ کی طرف دیکھا۔ پناہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آہان نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ پناہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور کیا یہ صرف محبت ہے؟ ان کے والد نے پوچھا۔ نہیں، آہان نے فوراً جواب دیا، یہ میری زندگی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کے والد نے گہری سانس لی۔ میں تم دونوں کو ابھی قبول نہیں کر رہا۔ پناہ کے چہرے کی خوشی تھوڑی مدھم ہوئی۔ لیکن میں تمہیں زبردستی الگ بھی نہیں کروں گا۔ آہان نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ شکریہ ابو۔ ان کے والد اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ بعد میں کہنا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ آہان نے سر ہلا دیا۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں۔ وہ دروازے تک پہنچے، پھر پلٹ کر پناہ کو دیکھا۔ اور تم؟ پناہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ جی۔ آہان کو اتنا تنگ مت کیا کرو۔ پناہ نے فوراً معصومیت سے آہان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آہان نے ہنسی دبائی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے والد نے پہلی بار مسکرا کر کہا۔ تمہاری رگوں میں کس کا خون ہے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ان کا لہجہ مسکرایا۔ پناہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ان کے والد چلے گئے تو آہان نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ کیا ہوا؟ پناہ نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس بات کا؟ ابو تمہیں دیکھ کر اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ پناہ نے فوراً کہا، شاید میں بہت اچھی ہوں۔ آہان نے ہنس کر کہا، یہ غلط فہمی بہت خطرناک ہے۔ پناہ نے فوراً منہ بنایا۔ آپ کو تو ہر چیز میں مسئلہ نظر آتا ہے۔ آہان اس کے قریب آیا۔ تمہیں معلوم ہے میں آج کتنا ڈرا ہوا تھا؟ پناہ کی مسکراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ آپ؟ ہاں، آہان نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ پناہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے نہیں کھو سکتے۔ آہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے چپکی ہوئی ہوں۔ پناہ نے معصومیت سے کہا تو آہان ہنس پڑا۔ تم واقعی عجیب ہو، اور آپ کو یہی عجیب لڑکی پسند ہے۔ آہان نے سر ہلایا۔ بہت زیادہ۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں ماحول کچھ مختلف تھا۔ نہ کلاس میں داخل ہوئی تو کئی طالبات اسے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ کیا ہوا؟ پناہ نے اپنی دوست سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ دوست نے حیرت سے پوچھا۔
کیا؟ کل تمہیں احان سر کے ساتھ کسی نے یونیورسٹی کے باہر دیکھا ہے۔ پناہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا؟ اور تصویر بھی ہے؟ دوست نے فون اس کے سامنے کر دیا۔ پناہ نے تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تصویر میں احان اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور پناہ کے ہاتھ میں اس کا کوٹ تھا۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ پناہ نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دوست نے کندھے اچکائے۔ لیکن اب پوری کلاس میں بات ہو رہی ہے۔ پناہ نے فوراً فون نکالا اور احان کو میسج کیا۔ سر، مسئلہ ہو گیا ہے۔ چند سیکنڈز بعد جواب آیا۔ کیا ہوا؟ پناہ نے تصویر بھیج دی۔ دوسری طرف کچھ دیر تک کوئی جواب نہیں آیا، پھر صرف ایک جملہ آیا۔ کلاس میں کچھ مت کہنا۔ پناہ نے فوراً جواب دیا۔ لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا تو؟ جواب آیا، میں سنبھال لوں گا۔ پناہ نے فون بند کیا مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چند منٹ بعد احان کلاس میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی پناہ پر گئی۔ پناہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ احان نے لیکچر شروع کیا مگر پوری کلاس کا دھیان پڑھائی سے زیادہ ان دونوں پر تھا۔ اچانک لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، ایک سوال ہے۔ احان نے کہا، پوچھیں۔ کیا آپ اور مس پناہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ پناہ نے سانس روک لی۔ احان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی۔ کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ احان نے اگلا جملہ کہا تو پناہ کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ ہم صرف ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ احان نے پناہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا رشتہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پوری کلاس میں جیسے وقت رک گیا۔ پناہ نے حیرت سے احان کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا قلم فرش پر جا گرا۔ چند سیکنڈز تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک لڑکے نے اپنے دوست کو کوہنی ماری اور بہت آہستہ سے کہا، بھائی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ احان نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سر، آپ کا مطلب؟ ایک لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو احان نے ایک مارکر میز پر رکھا اور پناہ کی طرف دیکھا۔ پناہ کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مس پناہ میری بیوی ہیں۔ یہ سنتے ہی پوری کلاس میں ایک ساتھ کئی آوازیں اٹھی۔ پناہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا؟ کسی نے حیرت سے پوچھا۔ مس پناہ آپ کی بیوی ہیں؟ ایک لڑکی نے دوبارہ پوچھا تو احان نے بالکل پرسکون انداز میں سر ہلا دیا۔ جی۔ پناہ نے فوراً احان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ناراضی بھی۔ احان نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن سر، ایک لڑکے نے حیرت سے پوچھا، یہ تو آپ کی طالبہ ہیں؟ احان نے فوراً جواب دیا، کلاس میں یہ میری طالبہ ہیں اور کلاس کے باہر میری بیوی۔ پوری کلاس ایک بار پھر شور سے بھر گئی۔ پناہ نے شرمندگی سے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ اس کی دوست اس کے پاس آ کر بیٹھ کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے حیرت سے سرگوشی کی۔ پناہ نے آہستہ سے کہا، مجھے خود نہیں پتا تھا، یہ آج بتا دیں گے۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پر مقابل نے اسے گھوری سے نوازا۔ احان نے بورڈ کی طرف دیکھا اور پھر سخت لہجے میں کہا، اگر سب کا تجسس ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم لیکچر شروع کر سکتے ہیں؟ پوری کلاس خاموش ہو گئی مگر کسی کی توجہ کتاب پر نہیں تھی۔ سب کی نظریں کبھی احان پر جاتی اور کبھی پناہ پر۔ احان نے لیکچر شروع کیا تو پناہ نے آہستہ سے اپنا فون نکالا، اسے میسج کیا۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ احان کے فون پر میسج آیا تو اس نے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، تمہیں چھپانا پسند نہیں؟ پناہ نے فوراً لکھا، لیکن مجھے ایسے سب کے سامنے بتانا بھی پسند نہیں۔ احان نے جواب دیا، اب تم میری بیوی ہو تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ پناہ نے فون دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے، پھر لکھا، گھر آ کر بات کرتی ہوں۔ احان نے میسج پڑھا اور مسکراہٹ دبا لی، ضرور۔ کلاس ختم ہوئی تو طلبہ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ ہی رہے تھے کہ پناہ فوراً اپنی کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ مس پناہ؟ احان کی آواز سن کر وہ رک گئی۔ پوری کلاس دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی سر؟ پناہ نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ ذرا رکیں۔ پناہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ جی سر؟ باقی سب باہر نکل گئے۔ چند ہی لمحوں میں کلاس خالی ہو گئی۔ پناہ نے دروازہ بند کیا اور فوراً احان کی طرف پلٹی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ احان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ پناہ نے حیرت سے کہا، آپ کو معلوم نہیں؟ بالکل معلوم ہے، پناہ نے غصے سے کہا۔ پھر کیا؟ آپ نے پوری کلاس کے سامنے بتا دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ احان نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، اور آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پناہ نے اسے گھورا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر کوئی مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ احان نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی سی بات؟ آپ کے لیے اتنی سی بات ہوگی؟ پناہ نے منہ پھلا لیا، میں آج سے یونیورسٹی نہیں آؤں گی۔ احان فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جو آپ نے سنا۔ پناہ نے اپنی کتاب اٹھائی، آپ نے میری پڑھائی خراب کر دی۔ احان اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہاری پڑھائی نہیں خراب کی۔ پھر؟
میں نے تمہاری زندگی میں اپنی جگہ سب کو بتائی ہے۔ پناہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ احان نے فوراً جواب دیا، تم نے۔ پناہ حیران ہوئی۔ میں نے کب؟ جس دن تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پناہ کی ناراضی کچھ کم ہوئی مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ احان نے اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں چھپانا نہیں چاہتا پناہ۔ پناہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ لوگوں سے۔ احان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لوگ آج بات کریں گے، کل خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر یونیورسٹی نے مسئلہ بنایا تو میں خود بات کروں گا۔ اگر آپ کی نوکری چلی گئی۔ احان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تو بھی تم نہیں جاؤ گی۔ پناہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنے پاگل کیوں ہیں؟ احان ہنس پڑا، تمہارے لیے ہوں۔ پناہ نے آنسو صاف کیے۔ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیا؟ آپ کلاس میں بہت سخت بنتے ہیں۔ احان نے فوراً کہا، وہ اس لیے کہ باقی سب کے سامنے مجھے پروفیسر رہنا پڑتا ہے۔ پناہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اور میرے سامنے؟ احان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے سامنے میں تمہارا احان ہوں۔ پناہ کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا، مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں فوراً ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ سر؟ باہر سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ احان نے فوراً کہا، آئیں۔ دروازہ کھلا تو ہیرا سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے پناہ سمجھ نہیں پائی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہیرا نے پناہ کو دیکھا۔ اکیلے؟ پناہ نے فوراً احان کی طرف دیکھا۔ احان نے کچھ کہنا چاہا مگر ہیرا نے دوبارہ کہا، یہ ضروری ہے۔ پناہ نے اپنی کتاب اٹھائی، میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ احان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر پناہ نے آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ بات کر لیں۔ وہ باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر پناہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ چند منٹ بعد ہیرا آفس سے باہر نکلی۔ اس نے پناہ کو دیکھا اور چند قدم چل کر اس کے سامنے رک گئی۔ تمہیں مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ ہیرا نے سیدھا سوال کیا۔ پناہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ تم احان سر سے کب سے شادی شدہ ہو؟ پناہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کافی عرصے سے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہیرا نے گہری سانس لی۔ اور تمہیں معلوم تھا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں؟ پناہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب معلوم ہے؟ ہیرا نے کہا۔ پناہ نے سر ہلایا۔ جی۔ ہیرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بہت حیران کن بات کی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ پناہ نے فوراً اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ آج جب احان سر نے تمہیں اپنی بیوی کہا تو ان کی آنکھوں میں جو چیز تھی وہ میں نے کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی۔ پناہ خاموش ہو گئی۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پناہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے احان کو میسج کیا، میں باہر ہوں۔ جواب فوراً آیا، آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد احان باہر آیا۔ چلو۔ پناہ نے اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر۔ آپ کو کیسے پتا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں؟ احان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو۔ پناہ نے آنکھیں گھمائی۔ بہت چالاک ہیں آپ۔ احان نے اس کی کتابیں لے لیں۔ تم بہت آسان ہو۔ میں آسان ہوں؟ ہاں، کیسے؟ تمہیں منانے کے لیے مجھے صرف تمہارا پسندیدہ آئس کریم چاہیے۔ پناہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو یاد ہے؟ احان نے اسے دیکھا۔ تمہاری ہر چیز یاد ہے۔ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکلے تو دور کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھا شخص ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں احان اور پناہ کی تصویر تھی۔ اس نے تصویر کو مٹھی میں دبایا اور سرد لہجے میں گویا ہوا، تو آخر کار احان نے سب کو بتا ہی دیا۔ اب کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے پوچھا۔ دوسرے شخص نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اب کھیل شروع ہوگا، مسکرا کر کہتے وہ گہری نظریں ان پر ٹکا گیا۔ دوسری طرف احان اور پناہ اس بات سے بالکل بے خبر اپنی ہی دھن میں گاڑی کی طرف بڑھے۔ پناہ، تمہیں وہ گاڑی نظر آ رہی ہے؟ احان نے گاڑی چلاتے ہوئے اچانک پوچھا تو پناہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کون سی گاڑی؟ وہی جو کافی دیر سے ہمارے پیچھے ہے۔ احان نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا تو پناہ کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ ہاں، احان نے مختصر جواب دیا۔ پناہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ گاڑی واقعی کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ آپ نے کسی کو بتایا ہے کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ پناہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، احان نے فوراً جواب دیا۔ پھر یہ کون ہے؟ پناہ کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ احان نے گاڑی کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ پناہ نے بھی اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احان، وہ گھبرائی تھی۔ فکر نہ کرو۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پناہ نے سر ہلایا مگر اس کی انگلیاں اب بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک مصروف سڑک کی طرف لے گیا۔
پیچھے آنے والی گاڑی کچھ دیر بعد دوسری طرف مڑ گئی۔ پناہ نے سکون کی سانس لی، وہ چلی گئی۔ احان نے آئینے میں دیکھا، ہاں شاید شاید پناہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ احان نے جواب نہیں دیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ صرف اتفاق نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی احان نے دروازہ بند کیا اور پناہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آج سے تم اکیلی یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ پناہ نے فوراً اعتراض کیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا ہے۔ پناہ نے آنکھیں گھمائی۔ آپ ہر بات میں پروفیسر کیوں بن جاتے ہیں؟ احان نے اسے گھورا۔ کیونکہ تم میری بیوی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہو۔ احان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اوور کیوں ہوتے جا رہے ہیں دن بدن؟ بے ساختہ اسے گھور گئی۔ تمہیں ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ جی۔ پناہ نے فخر سے گردن اکڑائی۔ احان اس کے قریب آیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی ناراضگی دیکھ کر وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، تھوڑی سی۔ پناہ نے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان بہت کم فاصلہ رکھتے ہوئے کہا، اتنی سی؟ ہاں۔ احان نے سر ہلایا۔ تو میں کیا کروں کہ یہ ناراضگی ختم ہو؟ پناہ نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ آئس کریم؟ وہ چہک کر بولی تو احان بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم تھا۔ ہائے، اب مجھے کتنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ احان نے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، بہت زیادہ۔ پناہ نے شرارت سے پوچھا، تو میری پسندیدہ آئس کریم کا فلیور؟ احان نے فوراً جواب دیا، چاکلیٹ۔ پناہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی نظر ہوتی ہے میری۔ پناہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ کون ہے؟ احان نے بلند آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ پناہ فوراً احان کے قریب آ گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ احان نے اسے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ دروازہ مت کھولیں، پناہ نے فوراً کہا۔ احان نے سر ہلایا، پھر اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ احان نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک مردانہ آواز آئی، تم نے سوچا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ احان کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کون ہو تم؟ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو احان۔ احان کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اپنا نام بتاؤ۔ آواز میں ہنسی سنائی دی۔ نام جان کر کیا کرو گے؟ پناہ نے احان کا بازو پکڑ لیا۔ فون سپیکر پر تھا اور وہ بھی آواز سن رہی تھی۔ تمہیں اپنی بیوی بہت عزیز ہے نا؟ یہ سنتے ہی احان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو کیا کرو گے؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ احان نے کال بند کر دی۔ یہ کون تھا؟ احان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، کوئی پرانا مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ پناہ نے دوبارہ پوچھا۔ احان نے نظریں چکا لی۔ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ کیا؟ میرے ماضی کے بارے میں۔ پناہ خاموش ہو گئی۔ احان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، شادی سے پہلے میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ پناہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ احان نے گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام ریان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے، پھر ایک دن وہ میرے خلاف ہو گیا۔ کیوں؟ پناہ نے پوچھا۔ کیونکہ اسے لگا کہ میں نے اسے ایک چیز چھین لی ہے۔ کیا؟ احان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایک کمپنی کا پروجیکٹ۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ پروجیکٹ اس کا حق تھا۔ پھر؟ احان نے کہا، اس نے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میرے بزنس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، جس کی وجہ سے مجھے منظر عام سے ہٹ کر یونی میں جاب کرنا پڑی۔ میں یونی میں جاب کر ہی رہا تھا کہ مجھے تم مل گئی۔ تم یعنی محبت۔ میں نے تمہیں ہر نظر سے بچا کر یہاں رکھا، مگر نہیں، پتہ نہیں وہ کیسے جان گیا تمہارے بارے میں۔ مجھے اس سے خوف نہیں ہے، وہ آج بھی میرا دوست ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تبھی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، مگر اب وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ اگر تو میں اسے نہیں بخشوں گا، کیونکہ اس دفعہ اس کی نگاہ تم پر ہے۔ میں تمہاری طرف اٹھنے والی ہر نگاہ نوچ لوں گا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ کیونکہ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب میں ڈر رہی ہوں۔ احان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میری طرف دیکھو۔ پناہ نے نظریں اٹھائیں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پناہ نے آہستہ سے کہا۔ لیکن اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو؟ پناہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، میں نہیں چاہتی آپ میرے لیے کسی مشکل میں پڑیں۔ تم میری مشکل نہیں ہو پناہ، تم تو میری محبت ہو، میرا لباس۔ احان کے لہجے میں چھپی محبت پناہ کو ساکت کر گئی تھی۔ آج سے پہلے ایسے دیوانگی بھرے لفظ کہاں دیکھے تھے؟ پناہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھے اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ احان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیونکہ تم میری زندگی ہو،
واحد ہو جسے کھونے کا خیال بھی مجھے کمزور کر دیتا ہے۔ پناہ نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر احان کا فون دوبارہ بجا۔ اس نے فون دیکھا تو ایک تصویر آئی تھی۔ احان نے تصویر کھولی، اس کے ہاتھ رک گئے۔ تصویر میں پناہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی۔ تصویر ابھی چند گھنٹے پہلے کی تھی۔ احان نے فوراً پناہ کو اپنے سے الگ کیا۔ کیا ہوا؟ پناہ نے پوچھا۔ احان نے فون اس کے سامنے کر دیا۔ پناہ تصویر دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر اسی نمبر سے ایک میسج آیا، اگلی بار تصویر نہیں ہوگی۔ پناہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ احان نے فوراً فون بند کیا۔ آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ پناہ نے سر ہلا دیا۔ لیکن اسی لمحے باہر سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پناہ چیخنے ہی والی تھی کہ احان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ احان نے آہستہ سے پناہ کو اپنے پیچھے کیا اور گھر کی لائٹ بند کر دی۔ چند سیکنڈز کے بعد دروازے کے نیچے سے ایک سفید لفافہ اندر سرکا۔ پناہ نے خوف سے اسے دیکھا تو دی گریٹ احان خان نے ایک لڑکی کو اپنی کمزوری بنا لیا۔ احان ساکت اور جامد تھا۔ یہ صرف ماضی کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ان کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، اور وہ شخص پناہ کو احان کی سب سے بڑی کمزوری سمجھ کر اپنا کھیل شروع کر چکا تھا۔ پناہ، میرے پیچھے رہو۔ احان نے لفافہ میز پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو پناہ فوراً اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ پناہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پہلے دیکھتے ہیں باہر کون ہے۔ احان نے آہستہ سے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ پناہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اکیلے مت جائیں۔ احان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ پھر دونوں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچے۔ احان نے باہر دیکھا تو گلی بالکل خالی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ پناہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ احان نے زمین پر نظر دوڑائی تو وہاں ایک چھوٹا سا موبائل فون پڑا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ پناہ نے حیرت سے پوچھا۔ احان نے فون اٹھایا۔ اسکرین پہلے سے آن تھی اور اس پر ایک ویڈیو کھلی ہوئی تھی۔ احان نے ویڈیو چلائی تو پناہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ویڈیو میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پناہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ احان نے فوراً گھر کے اندر نظر دوڑائی۔ کوئی ہمارے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ پناہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ احان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احان نے اسے اپنے قریب کیا۔ میں ہوں نا۔ اسی وقت فون پر دوبارہ میسج آیا۔ احان نے اسکرین دیکھی۔ آج رات 12 بجے پرانی فیکٹری کے پاس آؤ، اکیلے۔ پناہ نے فوراً پوچھا، کیا لکھا ہے؟ احان نے فون اسے چھپا لیا۔ کچھ نہیں۔ پناہ نے اسے گھورا۔ مجھے جھوٹ مت بولیں۔ احان نے گہری سانس لی اور اسے سب بتا دیا۔ میں وہاں جاؤں گا۔ پناہ نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، میں بھی جاؤں گی۔ احان نے سخت لہجے میں کہا، بالکل نہیں۔ پناہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اکیلے گئے تو مجھے زیادہ ڈر لگے گا۔ احان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، مگر تم میری بات مانو گی۔ پناہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ رات 12 بجے دونوں پرانی فیکٹری کے باہر پہنچے۔ احان نے گاڑی روکی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ پناہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اچانک فیکٹری کے اندر سے روشنی جلی۔ احان نے پناہ کی طرف دیکھا۔ گاڑی میں رہو، میں دیکھتا ہوں۔ پناہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ احان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندھیرے ہال میں قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ ریان۔ احان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ شخص مسکرایا۔ آخر کار تم آ ہی گئے۔ پناہ نے احان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ریان نے پناہ کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے سر جھکا گیا۔ مسز احان خان۔ احان فوراً پناہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ ریان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ احان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ پھر تم چاہتے کیا ہو؟ ریان نے جیب سے ایک پرانی فائل نکالی اور احان کی طرف اچھال دی۔ اسے کھولو۔ احان نے فائل اٹھائی۔ پناہ نے پریشانی سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم دونوں کی لازوال محبت اور تم لوگوں کے خاندان کی نفرت کی داستان۔ احان نے فائل کھولی اور پہلے ہی صفحے پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ احان، کیا ہوا؟ پناہ نے فوراً اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے پوچھا۔ احان نے فائل بند کر دی۔ کچھ نہیں۔ ریان کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ احان پہلی بار اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ احان، اب مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہے؟ پناہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو احان نے فوراً فائل اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ کچھ نہیں پناہ۔ احان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں تو آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
پناہ نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ریان چند قدم دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے احان، تم آج بھی اسے سچ نہیں بتا سکتے۔ احان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں سچ بتانے نہیں آئے، ریان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ نہیں، میں تو صرف وہ چیز دکھانے آیا ہوں جسے تم نے سالوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ پناہ نے فوراً احان کی طرف دیکھا۔ کیا چھپا رکھا ہے؟ احان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی یہاں سے چلتے ہیں۔ نہیں، پناہ نے اپنا ہاتھ اسے چھڑایا، مگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹی۔ مجھے جاننا ہے، ریان نے فوراً کہا۔ اسے جانے دو احان، کیونکہ ایک دن تو اسے سب پتہ چلنا ہی ہے۔ احان نے دانت بھینچ لیے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ریان نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہ کہ تم اسے سچ بتاؤ۔ پناہ نے فائل احان کے ہاتھ سے چھین لی۔ میں خود دیکھوں گی۔ احان نے فوراً اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ پناہ مت کرو، لیکن پناہ نے فائل کھول لی۔ ماضی۔ احان کے والد اور پناہ کے والد بے حد اچھے دوست تھے۔ دونوں ہی اشخاص کی بیویاں حیات نہیں تھیں۔ کچھ اس وجہ سے بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے بے حد اٹیچ تھے۔ احان اور پناہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر تبھی کچھ یوں ہوا کہ جس سے وہ سب بے خبر تھے۔ احان کے والد کو کوئی پروجیکٹ ملا تھا جس کی ضرورت پناہ کے چچا کو تھی۔ پروجیکٹ لینے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے احان کے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اس سے پہلے انہیں اپنے بھائی کو اس شخص کے خلاف کرنا تھا جس میں وہ کئی غیر مناسب کام کرنے کے بعد احان کے والد پہ الزام تراشی کرتے کچھ غلط ثبوت سے ان پر جرم ظاہر کر گئے۔ احان کے والد کا بزنس بلندیوں سے زمین پر آنے لگا، جس کی وجہ سے وہ ان دو بھائیوں کو ماننے لگے۔ بزنس ڈوبنے کی وجہ سے پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ پروجیکٹ پناہ کے والد کو مل گیا۔ پناہ کے چچا نے پروجیکٹ ہاتھ لگتے ہی لالچ کے شکنجے میں آتے ہی اپنے ہی بھائی کو مارنے کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ اس قدر شاطرانہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان کی موت طبعی نہیں حادثاتی تھی۔ ایک شام ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پناہ کے والد کا انتقال ہو گیا، جب اپنے آخری وقت میں اپنی اکلوتی بیٹی کو احان کے سپرد کر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی کو ان کی بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ وہ شخص بیٹیوں سے نفرت کرنے والا اور بیٹوں پہ اترانے والا زمانہ جاہلیت کا شخص تھا۔ احان چونکہ ان کے بے حد قریب تھا تبھی انہوں نے پناہ اس کے سپرد کر دی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا مگر وہ کر نہیں سکا۔ پھر ایک دفعہ ماضی دہرایا گیا اور وہ اپنے ہی دوست سے مات کھا گیا۔ اس مات کے بعد اس نے یونی میں پڑھانے کا فیصلہ کیا، پھر وہ پناہ کے قریب ہوتا چلا گیا، اتنا قریب کہ پناہ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ یہ شخص اس کے بابا کا پسند کیا گیا شخص ہے۔ اسے جانتی تھی مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کو اس کے بابا نے ہی چن لیا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن گئے۔ کچھ دیر تو پناہ کو اکیلے رہنا پڑا مگر پھر وہ ڈرنے لگی۔ خوف اس کی رگوں میں اترنے لگا، جس کی وجہ سے احان نے پناہ کے ساتھ ہونے کو ترجیح دی۔ وہ کئی حقیقتوں سے ناواقف تھی جبکہ احان ہر حقیقت سے واقف تھا، مگر اس نے پناہ کو بے خبر رکھا کیونکہ ان کی زندگی گزر رہی تھی خوبصورتی سے، ایک حسین زندگی۔ احان کے والد اس کی شادی سے علم تھے مگر پھر بھی انہیں علم ہو گیا۔ اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے، مگر اس دوست کی بے بنیاد باتیں اور الزام نے ایک دفعہ پھر سے ان کے زخم تازہ کر دیے اور وہ ماضی کے دریچوں میں کھو کر طلاق کا مطالبہ کر گئے، مگر اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھول گئے اور نرم پڑ گئے۔ وہ ظالم نہ رہ سکے۔ حال مجھے گھر لے جائیں۔ احان نے فوراً سر ہلایا۔ دونوں فیکٹری سے باہر نکلے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی پناہ بالکل خاموش ہو گئی۔ احان نے گاڑی سٹارٹ کی مگر بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ اس نے آخر کار پہل کی۔ پناہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا پوچھوں؟ کیا آپ کو پہلے سے کچھ معلوم تھا یا نہیں؟ احان نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا پناہ، مجھے سب معلوم تھا، مگر اس سب کے پیچھے تمہارا وہ کمزور چچا ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ پناہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں تمہیں اس جنگ میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں پہلے ہی شامل تھی احان، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ احان نے گاڑی سائڈ پر روک دی، پھر اس نے پناہ کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، پناہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کھونے کے خوف میں آپ نے مجھے سچ سے دور کر دیا۔ میں تم سے دوبارہ کبھی سچ نہیں چھپاؤں گا۔ میرے لیے تمہاری خوشی اہم تھی جس کا میں انکل سے وعدہ کیا تھا، اور پھر تم مجھے عزیز تر ہوتی چلی گئی اور تمہاری خوشی میرا جنون بن گئی۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ تمہیں حقیقت سے خبردار کروں، اور میں خود نہیں جانتا ریان نے ہمیں حقیقت کیوں بتائی۔ شاید وہ اپنے کیے گئے گناہ کا کفارہ کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سے۔ مگر ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے جب گاڑی روکتے احان کی نظریں اپنے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں پر ٹک گئیں۔ یہ سب کس کی ہیں؟ پناہ نے حیرت سے پوچھا۔ احان نے گاڑی روکتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم،
جیسے ہی دونوں گاڑی سے اترے دروازہ کھلا اور احان کے والد تیزی سے باہر آئے۔ احان فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ابو کیا ہوا؟ انہوں نے پناہ کی طرف دیکھا اور پھر احان سے کہا، تم دونوں فوراً میرے ساتھ آؤ۔ کیوں؟ تمہاری بیوی کا چچا تمہاری ہر چیز سے باخبر کیسے ہے؟ احان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کال آئی تھی اس کی، وہ جھکے کندھوں سے بولے۔ اس شخص نے ان سے ان کا عزیز جان دوست چھین لیا تھا۔ آج حقیقت اٹھنے کا دن تھا۔ ریان انہیں بھی حقیقت بتا چکا تھا۔ تب سے ان کے دل میں انگارے جل رہے تھے۔ جس دوست کو بے وفا سمجھتے آئے وہ تو خود کسی بھیڑیے کا شکار ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ پناہ چاہیے اسے۔ آج کئی سالوں بعد اسے اپنی بھتیجی یاد آ گئی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس کے نام لگی جائیداد۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احان فوراً اس کے پاس آیا۔ پناہ مجھے دیکھو۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، یقین رکھو۔ تمہیں تو اپنے باپ کے کہنے پر نہیں چھوڑا، وہ خبیث کیا چیز ہے؟ اب کی بار اس کا لہجہ شرارتی ہوا تو اس کے والد اسے گھور کر رہ گئے۔ پناہ کو خوف سے رو رہی تھی، وہ بے اختیار ہنس دی۔ احان، میرے ابو کو مار دیا اس نے۔ یاد آنے پر وہ پھر سے رونے لگی۔ احان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ نہیں رہے مگر ان کا سچ ہمارے پاس ہے۔ ہم منظر عام پر لائیں گے یہ سچ، ان کی بے گناہی ثابت کریں گے اور تمہارے چچا کو قاتل بھی۔ یہ گائیڈ تمہارے ابا نے مجھے بھیجی تھی، مگر میں نے دشمن کی جانب سے بھیجی گئی چیز کو چھونا غیر مناسب سمجھا اور اسی غرور میں یہ فائل آج تک نہیں کھولی۔ وہ پیچھے صوفے سے فائل اٹھا کر ٹیبل پر رکھ گئے۔ لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ میں غلط تھا۔ پناہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھائے۔ اس پر اس کے والد کی لکھائی تھی۔ وہ پہچان گئی تھی۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری بچی، یہ تمہیں میرے مرنے کے بعد ملے گی۔ جانتا ہوں، یہ اپنے ایک عزیز دوست کے پاس بھیج رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کہ کب مر جاؤں۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں جانے سے پہلے احان کے ہاتھوں سونپ کر جاؤں گا۔ اگر مجھے اللہ نے مہلت دی تو خود اس کے ساتھ باندھ کر جاؤں گا۔ مگر میرے بچے، اگر یہ وقت نہ آیا تو ہمیشہ احان کو چننا۔ تمہارے باپ کے دل کا ایک ٹکڑا ہے، میرا شیر ہے وہ۔ میرے شیر سے کبھی نفرت نہ کرنا، اور ہو سکے تو میرے شیر اس کے باپ میرے جگر کو میری بے گناہی کا یقین ضرور دلانا۔ ان سے کبھی نفرت نہ کرنا، اور جب کبھی تمہیں اپنے ہی خون سے نفرت کی مہک آنے لگے تو ان کی آغوش میں چھپ جانا۔ وہ دونوں تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مضبوط بننا، کیونکہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہارا بے بس باپ۔ الفاظ ختم ہوتے ہی پناہ دھاڑے مار مار کر رو دی۔ باپ کی موت کو اللہ کی مرضی سمجھ کر بہت مشکل سے صبر آیا تھا، مگر آج جو حقیقت آشکار ہوئی تھی، غم سے دل پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، اتنا ظلم! یا اللہ میرے بابا! وہ روتے روتے اپنا سر پکڑ گئی۔ دل تھا کہ کسی پل سکون میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پناہ نے خط اپنے سینے سے لگا لیا۔ احان اس کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی بھی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہ وقت اس کا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسی وقت احان کا فون بجا۔ ریان کے میسیجز پہ وہ خبردار ہوا۔ وہ اسے بلا رہا تھا، مگر کیوں؟ انجام کے لیے۔ آخر کیا ہوتا اب اس ظالم کا انجام؟ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں ریان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ریان نے ایک ڈرائیو احان کے ہاتھ میں دی۔ اس میں سب کچھ ہے، کال ریکارڈنگز، پرانی ویڈیوز اور وہ ثبوت جس سے ثابت ہوگا کہ حادثہ منصوبہ تھا۔ یہ سب اپنی غلطی سدھارنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ غلطی ہی اس لیے کی تھی کہ سب سدھار سکوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو احان نے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ہاں، دشمنوں کو جاننے کے لیے کبھی کبھی ان کے درمیان جانا پڑتا ہے میرے دوست۔ وہ آنکھ مار کر گویا ہو تو احان ایک پل میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یعنی وہ پہلے سے باخبر ہو گیا، تبھی احان کو دھوکہ دے کر اس شخص کے قریب ہوا۔ اور پھر یہ سب! او اللہ، کتنا شیطانی دماغ تھا اس مرد کا! احان کو سمجھ نہ آئے اس کی وفاداری پہ محبت سے مسکرائے یا اس کی شیطانیت سے خود کو بچائے۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ کئی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں کر رکیں۔ وہ فرعون اس گاڑی سے باہر نکلا جسے دیکھ کر پناہ کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ اگر اپنے ہی خون سے نفرت کی مہک آنے لگے تو ان کی آغوش میں چھپ جانا۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی آواز ابھری، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ فرعون کہا لگاتے اس کی طرف بڑھا۔ احان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اب وہ اس فرعون اور پناہ کے درمیان کھڑا تھا۔ غلطی تو آپ نے کی تھی، برسوں پہلے۔ پناہ کے چچا نے ہنستے ہوئے پناہ کو دیکھا۔ تم سمجھتے ہو یہ چند کاغذ مجھے ختم کر دیں گے؟ احان نے فون اٹھایا۔ یہ کاغذ نہیں، تمہاری اپنی آواز ہے۔ پناہ کے چچا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ریان نے وہ ریکارڈنگز چلا دی جس میں وہ اسے ہنس ہنس کر اپنی فرعونیت کے قصے سنا رہا تھا۔ پناہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چچا نے فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر احان کے والد نے اسے روک دیا۔ بس، بہت ہو گیا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے 2 خاندانوں کو برباد کیا، ایک انسان کی جان لی، اپنے ہی خون کو استعمال کیا۔ بکواس ہے یہ سب،
میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو یہاں انہیں دھمکانے آیا تھا، مگر یہ سب… خوف رگوں میں سرایت کرنے لگا جب اسی پل پولیس سائرن کی آواز نے ان کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ فرعون قید ہو گیا تھا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ پناہ کانپتے دل سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا پیسہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے خون کے رشتوں کا پاس رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی ہر چیز صرف پیسہ ہے؟ اس نے دکھ سے سوچتے نم آنکھوں سے پشت سے ہٹائیں، جبکہ فرعون اب بھی مسلسل انہیں دھمکیاں دیتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ اسے قید کر لیا گیا تھا، مگر اس کا سر کچلنا ابھی باقی تھا۔ پناہ نے نظریں موڑی تو دل عجیب سا ہوا، ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اندر ہی اندر ہچکولے کھا رہا تھا۔ احان اس کے پاس آیا۔ سب ختم ہو گیا میری جان، اسے گلے لگا کر محبت سے بولا تو پناہ نے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی احان نے سر ہلایا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کرے گا۔ پناہ نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ پر یہ دل، کیوں آخر کیوں؟ اپنے ہی کیوں؟ ہمیشہ اپنے ہی کیوں؟ دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر آغوش سکون دے رہی تھی۔ احان کے والد نے پناہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں بہت دیر تک غلط سمجھا۔ پناہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ میرے ابو کی طرح ہیں، معافی تو مت مانگے۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی، اور آج سے تم صرف میری بہو نہیں ہو، میری بیٹی ہو۔ احان دور کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پناہ نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ احان نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی قسمت۔ پناہ نے شرارت سے پوچھا، اچھی ہے، بہت اچھی۔ کچھ عرصے بعد یونیورسٹی میں سب کچھ دوبارہ معمول پر آ گیا۔ پناہ نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، جبکہ احان نے بھی یونیکوڈ خیرآباد کرتے ہوئے اپنی بزنس دوبارہ سے بلندیوں پر پہنچانا شروع کر دیا۔ پناہ کے چچا کو عمر قید سزا ہوئی تھی، جبکہ ریان کے ساتھ احان کے تعلقات پہلے جیسے ہو چکے تھے۔ بس اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو ان کی منتظر تھیں۔